کی وجہ سے کیا ہے منصرف اسم ہے. اس کی حالت نصب اور جر نارن نارن. تو جو سورۃ الغاشیہ کی آیت تھی تسلا نارن حامیتن. ٹھیک. اب اس آگ کے لیے جو صفت استعمال کی گئی ہے وہ حامیتن مؤنث استعمال کی گئی, دہکتی ہوئی آگ, گرم آگ. جہنم ورڈ جو ہے یہ غیر منصرف اسم ہے کیونکہ تنوین نہیں آئی اس پہ. جو ہم نے کل کیٹیگریز پڑھی تھی ان میں کسی جگہ پر فال نہیں کرتا, لیکن میں نے کہا تھا آپ کو کہ انشاءاللہ جو مزید الفاظ آیا کریں گے غیر منصرف اسماء وہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا. تو یہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے نوٹس میں کہ جہنم ورڈ جو ہے یہ غیر منصرف ہے. جہنم اس کی حالت نصب جہنما اور حالت جر جہنما, یعنی حالت نصب اور جر ایک ہی ہوگی. پھر سعیرن, یہ بھی آگ کا نام ہے, یعنی وہ جو سرخ رنگ کی آگ آپ کو نظر آتی ہے اس کو سعیرن کہتے ہیں. جہیمن, اس لفظ سے بھی آپ واقف ہے, یہ بھی قرآن مجید میں جہنم کے لیے استعمال کیا گیا. ظاہر بات ہے جہنم میں آگ ہی آگ ہے, جہاں دوسرے عذاب ہیں وہاں آگ کا عذاب جو ہے وہ سب سے بڑا عذاب ہے. تو یہ عرب جو ہے آگ کے نام مؤنث استعمال کرتا ہے. اس ترتیب کو آپ بڑی آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو خوشگوار, اور اگر خدا نہ خواستہ شراب آپ کے پاس ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لگتی نہیں ہے رزلٹ اس کا آ گیا. انسانی جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے کی شکل میں موجود ہے, اہل زبان انہیں بھی مؤنث اسمائی بولتا ہے. مثلا میرے دو ہاتھ ہیں, یہ جوڑے کی شکل میں. ہاتھ کو عربی زبان میں کہتے ہیں یدن. یدن یدن. اب پھر وہی بات میں کروں گا کہ صحیح آپ کو مزہ آئے گا جب آپ جملے پڑھیں گے. ہم اردو میں کہتے ہیں ہاتھ ٹوٹ گئے, مذکر استعمال کرتے ہیں, لیکن عربی زبان میں مؤنث استعمال کیا جائے گا. اس لیے سورۃ اللہب جو ہے آپ کی, اس میں ورب جو استعمال کیا گیا ہے وہ مؤنث استعمال کیا گیا ہے کہ تبت یدا ابی لہب, لیکن ترجمہ اردو میں یہی کرتے ہیں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. پھر جس سے آپ دیکھتے ہیں عین, آنکھ, یہ آپ کہہ لیں گے بائی چانس اردو میں بھی مؤنث ہی اس کو بولا جاتا ہے. اذن, کان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ بھی دو کی صورت میں ہے, جوڑے کی شکل میں ہے, لہذا یہ بھی مؤنث ہے. رجل, آپ کی ٹانگ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ بھی دو کی شکل میں ہے, لہذا یہ بھی عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوگا. انفن, اب آپ مجھے بتائیں ناک کو کہتے ہیں عربی زبان میں انفن. انفن اردو میں ناک مؤنث ہوتی ہے, ناک بہتی ہے, ٹھیک, لیکن عربی زبان میں یہ کیا ہوگا جنس کے اعتبار سے مذکر ہوگا, کیونکہ یہ وہ ان اعضاء میں سے ہے جو آپ کو ایک ہی شکل میں ملے گی. تو یہ ہماری فہرست تھی سماعی مؤنث کی. اس میں 4 مین کیٹیگریز ہیں: ہواؤں کے نام, شراب کے نام, آگ کے نام, اور انسانی اعضاء, وہ اعضاء جو جوڑے کی شکل میں موجود ہیں, 2 ہیں. کچھ متفرق اسماء بھی ہیں جو ان کیٹیگریز میں نہیں آتے, لیکن ہمارے بزرگوں نے, ہمارے علماء نے ایک فہرست سی ان کی بنا دی ہے کہ یہ اسماء جو ہیں عربی زبان میں مؤنث سماعی کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں. وہ اسماء میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. عربی زبان میں آسمان مؤنث بولا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں آسمان نیلا ہے, عربی زبان میں مؤنث ہے.
اردن زمین اردو میں بھی مؤنث ہے، عربی میں مؤنث ہے. شمسن سورج، سورج نکل آیا، لیکن عربی زبان میں مؤنث ہوتا ہے. چاند مذکر، یہ ذہن میں رکھیے گا، سورج مؤنث ہے. لڑائی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں حربن، جنگ لڑائی، اردو میں مؤنث ہے، عربی میں مؤنث ہے. دارن کا لفظ ہم نے پڑھا تھا کل یا پرسوں، گھر کے لیے. عربی زبان میں بیتن ورڈ اگر استعمال ہوگا گھر کے لیے تو وہ مذکر ہوگا، لیکن دارن ورڈ جو ہے یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. گلاس کو عربی زبان میں کہتے ہیں کاسن. ہمارے گلاس ٹوٹتے ہیں، ٹھیک ہے، مذکر ہیں لیکن عربی زبان میں مؤنث ہے. نفسن جان، انڈیویجول کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ آپ کا مؤنث ہے. رؤیا خواب، خواب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، مؤنث استعمال ہوتا ہے. تو یہ متفرق اسماء کی ایک فہرست بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس میں ایڈیشن آپ کرتے رہیے گا. آپ کے پاس جو نوٹس ہیں اس میں آپ بالکل کوئی اگر نیا لفظ آپ کے علم میں آتا ہے پڑھاتے ہوئے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ اس کو یاد رکھیں اور اپنی لسٹ میں جو ہے وہ نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کی یہ متفرق اسماء کی لسٹ جو ہے وہ پوری ہوتی رہے. تو یہ تھا ہمارا جنس کے اعتبار سے مؤنث کو ثابت کرنا. اب ایک اسم میں آپ کے سامنے ایگزامپل کے طور پہ رکھتا ہوں اور پریکٹس کراتا ہوں. اسی پہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ 2-3 اسماء کی پریکٹس کر لیں گے تو جنس کا ٹاپک آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ کور ہو جائے گا. میرے پاس لفظ آتا ہے عربی زبان میں کتاب، کتابن. مجھے یہ پتا ہے کہ یہ منصرف اسم ہے اور حالت رفع میں استعمال ہوا ہے. اس کی حالت نصب اور جر میں بنا لوں گا کتابن، کتابن. اب میں اس کے جنس کا تعین کرنا چاہتا ہوں کہ عربی زبان میں کتابن ورڈ جو ہے مذکر استعمال ہوتا ہے یا مؤنث استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلے جب میں نے اس کے معنی پر غور کیا تو مجھے اس کے مقابلے میں کوئی مذکر نظر نہیں آیا، لہذا یہ حقیقی مؤنث تو ہو نہیں سکتا. وہاں سے یہ نکل گیا. اب آئیں غیر حقیقی مؤنث کی طرف. غیر حقیقی مؤنث میں ہم دیکھیں گے اس میں مؤنث کی کوئی علامت تو نہیں پائی جا رہی. اس میں گولتا ہے نہیں، الف ممدودہ ہے نہیں، الف مکسورہ ہے نہیں، تو یہ علامتی مؤنث سے بھی باہر نکل گیا. اب یہ آ گیا سماعی مؤنث میں کہ علامت بھی نہیں ہے تو کہیں اہل عرب تو نہیں اس اسم کو مؤنث بولتا. اس میں وہ جو 4 مین کیٹیگریز ہمارے سامنے ہیں، ہواؤں کے نام میں سے ہے، شراب کے نام میں سے ہے، آگ کے نام میں سے ہے، کوئی جسم کے وہ اعضاء ہیں جو جوڑے جوڑے کی شکل میں نہیں، یا متفرق اسماء جو ہم نے پڑھے تھے ان میں سے نہیں. ہم اس اسم کو مؤنث ثابت نہیں کر سکے، لہٰذا یہ اسم عربی زبان میں مذکر استعمال ہوگا اگرچہ ہم اسے اردو میں مؤنث ہی استعمال کرتے رہے. میری کتاب کہتے ہیں ہم اردو میں، لیکن عربی زبان میں جو کتاب کا ورڈ ہے یہ مذکر استعمال ہوگا. ایک لفظ اور لے لیں، جدارن. لفظ کے معنی آپ کے سامنے ہے دیوار، حقیقی مؤنث نہیں ہے. مقابلے میں چاہے دیواریں چینی کیوں نہ ہو وہ حقیقی نہیں ہے. غیر حقیقی میں آ جائیں، علامت سے پہچانے، گولتا نو، الف ممدودہ نو، الف مکسورہ نو. سمائی میں آئے، ہوا کے نام میں سے، شراب کے نام میں سے، آگ کے نام میں سے، جسم کے اعضاء جوڑے جوڑے کی شکل میں، متفرق اسماء نہیں. تو جدارن کا ورڈ ہم اردو میں چاہے مؤنث بولتے رہیں، عربی زبان میں یہ لفظ جو ہے وہ مذکر استعمال ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.